دوستو، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے حکم جاری فرمایا کہ تمام لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور مجمع سج گیا، اور جب آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو بظاہر آپ کو دو لوگ سہارا دیتے ہوئے ممبر تک لے کر آئے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مجمع کی طرف نظر دوڑائی، اور جب آپ بات کرنا شروع ہوئے تو آپ کے ہاتھ مبارک کانپتے تھے، شدید علالت تھی، بہت زیادہ بخار تھا۔ آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے یہاں پر کوئی نیا حکم جاری کرنے کے لیے آپ لوگوں کو نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اجازت فرمائی ہے، چاہے تو دنیا میں رہ لے اور چاہے تو میرے پاس آ جائے، اور میں نے یہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اگر میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے اگر کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معاف کر دے۔ جمہوریت کا دور تھا، ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت آکاشا، بوڑھے صحابی تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جنگ کا ماحول تھا، آپ صفے درست فرما رہے تھے، آپ نے میری ننگی پشت پر ایک درہ مارا تھا، مجھے بدلہ چاہیے۔ مسجد نبوی پر یہ منظر دیکھ کر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، تو نبی پاک نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ، حضرت فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے، لے کر آؤ۔ حضرت بلال حبشی اٹھے بوجھل دل سے، حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ نبی پاک درہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں، کوئی جنگ کا ماحول نہیں ہے، کوئی قیدی نہیں ہے، درہ کس سلسلے میں چاہیے؟ تو حضرت بلال حبشی نے پورا ماجرا سنایا اور رو پڑے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ میرے یہ دو بیٹے ہیں، انہیں ساتھ لے جاؤ اور آکاشا سے کہو کہ انہیں 100 درے مارے، لیکن نبی پاک کو کچھ نہ کہے۔ حضرت بلال حبشی دونوں نواسوں کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ فاطمہ نے تم سے کیا کہہ کر بھیجا ہے، تم وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ آکاشا کو درہ دیا گیا۔ آکاشا درہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اسے محسوس ہوا کہ پیروں کو کسی نے ہاتھ لگا کے روکا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر اسے آنے دو، روکو مت۔ تھوڑی دیر آگے بڑھے تو پھر ہاتھوں پر محسوس ہوا جیسے کسی نے روکا ہے، تو وہ حضرت علی تھے۔ نبی پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ علی، اسے آنے دو۔ آکاشا آگے بڑھا